بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ سامعین کرام، آج ہمارا یہ مختصر موضوع ہے کہ انسان کا رویہ کیسا ہونا چاہیے اور انسان کے دوست کیسے ہونے چاہیے، انسان کے لیے کون سی چیزیں ضروری ہے۔ یہ نہایت مختصر 5 نکات ہیں، یہ بتائے جا رہے ہیں اور یہ ائمہ تحریر سید الانبیاء علیہ السلام کے فرامین کا مجموعہ ہے۔ جس کا جناب امام محمد باقر ارشاد فرماتے ہیں، ایسے شخص کی پیروی نہ کرو کہ جو تمہیں ہنساتا رہے اور فریب دے۔ ایسے شخص کو کبھی دوست مت بناؤ، ایسی اس کی پیروی نہ کرو، اور چونکہ تم لوگ ان قریب اللہ کی طرف جانے والے ہیں، اسی طرح ایسے شخص کی پیروی کرو جو خوف خدا سے تمہیں گریہ کرے، تمہارا خیر خواہ ہو۔ وہی شخص تمہارا خیر خواہ ہو سکتا ہے جو خوف خدا رکھتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میرے بھائیوں، میں سب سے زیادہ دوست جسے رکھتا ہوں وہ شخص ہو سکتا ہے جو میرے عیب مجھے بتائے، وہی شخص میرا ہمدرد ہے، اور جو شخص میرے عیبوں کو چھپاتا ہے وہ کبھی میرا ہمدرد دوست کبھی نہیں ہو سکتا۔ تیسرے نمبر پر جناب رسالت مآب خود منقول ہے کہ سب سے زیادہ سعادت مند شخص وہ ہے جو نیک لوگوں سے مل کر رہے۔ اچھا شخص وہی ہے جو نیک لوگوں کی محفل اختیار کرے، ان کی محفل میں جائے، ان کے ساتھ بیٹھے اور ان سے دینی معلومات حاصل کرے، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھائے۔ اسی طرح نمبر 4 جناب امیر المومنین کا فرمان ہے، جو شخص تہمت بدگمانی کی جگہ پر بیٹھے اپنی نسبت بدگمانی کرنے والوں کو ملامت نہ کرے، یعنی بیٹھا بھی وہاں ہے جہاں تہمت لگائی جاتی ہے، ایسی جگہ مت بیٹھو جو تہمت کی جگہ ہو، ایسی محفل میں مت جاؤ جہاں تمہارے اوپر الزام لگایا جائے کہ یہ بھی اس کام میں ملوث ہے، لہذا شرابیوں کے ساتھ بیٹھنے سے لوگ تمہیں کہیں گے کہ یہ بھی شراب پیتا ہے۔ اسی طرح ایسی جگہ جب بیٹھو گے جہاں تہمت لگائی جا سکتی ہے، اور پھر لوگ اگر تہمت لگاتے ہیں تو پھر ناراض نہ ہو، اس لیے کہ تم نے خود وہ راستہ اختیار کیا ہے، وہ محفل اختیار کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نمبر 5 آپ نے فرمایا، جو شخص اپنے راز پوشیدہ رکھے اس شخص کا قابو رہتا ہے اپنے نفس پر، وہ ہمیشہ اپنے نفس پر کنٹرول رکھتا ہے، اور اسی طرح وہ راز نہیں رہتا جو 2 آدمیوں سے آگے چلا جاتا ہے۔ تو اہل فہم مفارست صاحبان، سامعین، یہ بات ضروری ہے کہ معاشرے میں رہ کر ہمیں ان چیزوں کو ضرور دیکھنا چاہیے، یہ ہمارے لیے بہتر ہے، کیونکہ راز ہوتا ہے، تو جب جو آدمیوں سے نکل جاتا ہے
وہ راز نہیں رہتا، وہ امانت میں خیانت ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا اپنے مومن بھائی کے کاموں کی نسبت نیک گمان رکھو، اور اگر وہ کوئی بات بھی کرتا ہے اس وقت تک اس پر بدگمانی نہ کرو جب تک اس کی تحقیق نہ ہو جائے۔ ہر کام کے لیے ضروری ہے کہ تحقیق کرو۔ یہ 6 نکات بتائے گئے ہیں، یہ سید الانبیاء اور ائمہ تحریم کے فرامین کا مجموعہ ہے، اور یہ نہایت نایاب موتی ہے، اور جن پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ کہ دیکھیں سید الانبیاء اور ائمہ تحریم کی جو سیرت ہے وہ یقیناً ہمارے لیے نجات راہ ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم راہ نجات پر قائم ہوں۔ صرف یہی ایک ہی راستہ ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اخروی زندگی میں کامیابی حاصل ہو تو ان کے فرامین، ان کی سیرت کو پڑھیں اور فرامین کو سنیں اور پڑھیں، پھر یہی ان پر عمل کریں، یہی ہمارے لیے راہ نجات ہے۔ الہ العالمین ہمیں پوری طرح اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔